سابقہ اقوام کی مجموعی طور پر تباہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا تھا کہ قدرت کتنے مواقع انسان کو فراہم کرتی ہے سنبھل جانے کے لیے اور ہدایت کے لیے، جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 3 حجابات کے تذکرے فرمائے، جس میں تیسرا حجاب سوء معرفت تھا۔ پھر اس کے اندر عقیدہ تشبیہ کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات ماننا جو کسی انسان کی ہیں، یا اللہ رب العزت کی صفات مخصوصہ کو کسی انسان میں ماننا، جیسے عالم الغیب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس علم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آنے والی کل انسان کیا کمائے گا، اپنی ہی دکان کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ مجھے کل میرے مقدر کا رزق کتنا ملے گا، اس کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ انسان کی اپنی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پرورش کرتے ہیں ماں باپ، نہیں پتہ ہوتا ان کا نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں انبیاء علیہ السلام کو بتاتے ہیں، چونکہ وہ انسانوں کے لیے ہادی بن کے دنیا میں آئے ہوتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے آیت مبارکہ میں فرمایا تلک القری، اے میرے محبوب یہ بستیاں، نقص علیک من انبائہا، جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ لوح محفوظ کا اور اسی طرح جو قومیں گزر گئیں، یا اس وقت دنیا میں جتنے قوموں کے حالات ہیں، جتنی مخلوقات کے حالات ہیں، جتنی مخلوقات کی ضروریات ہیں، سب سے اللہ پاک واقف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی اسمع، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وَأَرَىٰ، میں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں، لا تخافا، آپ اور ہارون علیہ السلام جاؤ فرعون کے پاس، ڈرنا نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تربیت بھی براہ راست اللہ پاک خود فرماتے ہیں، کوئی استاد ان کا دنیا میں نہیں ہوتا۔ بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں جا کے نبوت کا اعلان کرانے کی کیا جو ہے وہ حکمت ہوگی؟ وہ حکمت یہی ہے کہ ایک ایسا شخص معاشرے میں رہنے والا کہ جس نے کسی استاد کے سامنے کبھی زیادہ تلمذ نہیں کیا ہوتا، نہ وہ کسی مکتب میں داخل ہوا، نہ مدرسے میں داخل ہوا، اچانک 40 سال کے بعد ایسے علوم نبوت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے نبی کی نبوت کی۔ اس لیے بعض مفسرین لکھے کہ نبی کا چہرہ بھی معجزہ ہے، نبی کی گفتگو بھی معجزہ ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعض قوموں کے حالات بیان فرمائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اشارت الیہ، اس بچے سے پوچھو، میں اشارہ کر رہی ہوں، تو آگے سے قوم کہنے لگی کیف من کان فی المہد صبیا، اے مریم علیہ السلام ہم کیسے کلام کریں، کیسے بات کریں جو ہے یہ آپ کی گود میں۔ تو ابھی یہ قوم اور مریم علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی کہ اللہ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام بول، اپنی ماں کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے بیان فرما۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو جملہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ابھی تو شیرخارگی کا عالم تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہ قرار دینا، اور آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، یعنی جو مستقبل میں یقینی طور پہ ملنے والی تھی انجیل، اس کو آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے دی، دینے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا یہ بستیوں والوں کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہوا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان سب کے پاس رسول آئے تھے بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ قرآن کریم کے اندر لفظ بینات بھی بولا گیا اور خدا بھی بولا گیا کہ ان کے پاس ہدایت بھی آئی اور دلائل بھی آئے۔ بینات وہ دلائل ہیں جسے عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کہا گیا جی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کو ماننا سب جانتے ہیں، زکوٰۃ دے دو سب جانتے ہیں، لیکن ہدایت وہ یعنی
مسائل کے جس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، سمجھ چاہیے، کسی استاد کی جو ہے وہ شاگردی چاہیے. جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا. عرش کیا ہے، اس پر اللہ کا مستوی ہونا کیسے ہے، اس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ترجمے والی کی اپنا تفسیر اٹھا لے، پڑھ لے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کمیت کیا ہے، انسان کے بس کی بات ہے نہیں. اہل مکہ نے آ کے سوال کیا تھا کہ یہ جو روح ہے انسان کے اندر، جس کے انسان بولتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، دیکھتے اس کی کیا ہے حقیقت ہے. اب چونکہ جو سوال کرنے والے تھے وہ کافر تھے، 3 سوال کیے تھے، اور ان کو یہودیوں نے سکھایا تھا کہ جاؤ اس شخص سے سوال کرو، 3 سوال، اگر یہ تمہارے سوالوں کا جواب دے دے سمجھ لینا یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال یہ کہ روح کیا ہے، اور دوسرا سوال اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا، کس سے اپنا کہاں سے کہاں اس نے کس مقصد کے لیے سفر کیا. تو سورۃ الکہف نازل ہو گئی، اصحاب کہف کا سارا حال بیان ہوا، اس میں سکندر ذوالقرنین کا حال بھی بیان ہوا. اور روح کے متعلق اللہ نے اتنا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب یہ آپ سے روح کی حقیقت پوچھنے آئے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے پوچھو تو صحیح تمہارے پاس ذہن ہے کتنا، عقل ہے کتنی کہ تم اس کی ماہیت اور حقیقت کو جاننا چاہتے ہو. صرف اتنا سمجھ لو امر ربی، وہ میرے رب کا حکم ہے. جب حکم ہوتا ہے انسان کے اندر چلا جائے، انسان ہے. سارے رشتے اس روح کی وجہ سے ہیں. لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ جسم کو بنانے کی محنت دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. بڑے بڑے جم کھولے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں باڈی بنانے کے لیے، کریموں اور دکانیں اور بڑی بڑی انڈسٹریاں اور ساری ملیں یہ جسم کو بنانے کے لیے ہیں. چہرہ خوبصورت کیسے لگے گا، لیکن روح کو بنانے کے لیے یہ مراکز ہیں، یہ محافل ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں، علماء کی مجلسیں ہیں، جہاں روحانی طور پہ انسان کی جو ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے. اور یہ تزکیہ انتہائی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خاص صفت بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے حبیب آپ اپنے جتنے بھی آپ کے صحابہ کرام ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ایک شخص نے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سوال کر دیا صحابہ کی مجلس میں، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ اس کا سوال کا انداز دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حالانکہ دور بیٹھ آپ نے اس کو بلایا، قریب سامنے بٹھایا، اور آپ نے بڑے پیار اور شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا. اب جو اندر ڈیٹا تھا، جو اندر وہ گناہ کا مادہ تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اور وہ کہا کرتا تھا کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑا حیا والا ہم نے مدینے میں کسی کو نہ دیکھا. پھر آپ نے سمجھایا بھی سے دیکھو بھائی، کیا جس چیز کی تم مجھ سے اجازت چاہ رہے ہو اس عمل کو تم اپنی ماں، خالہ، بیٹی، کچھ الفاظ آتے ہیں پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا غیرت مند ہوں. تو میں پھر جس کے متعلق تم مجھ سے زیادہ چاہنے آئے ہو، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کے بھی تو مرد غیرت مند ہوں گے. تو یہ وہ ہے روحانی تزکیہ کہ جس سے آج ہم دور ہو گئے. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ہمارا نہیں ہے. اللہ والوں سے اول تو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ والوں کا جو ہے وہ یعنی جو اصلاحی تعلق کا جو نظریہ وہ خراب ہو گیا. جب لفظ پیر کی بات آئے گی بس جی وہ تو ٹھگ ہوگا، وہ ہمارے جیبوں پہ نظر رکھے گا، وہ ہمارے مرغیوں پہ، ہمارے جانوروں پہ نظر رکھے گا. حالانکہ تصور تو خراب. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگ میرے مقابلے میں گھوڑے دوڑاتے تھے، میں آگے نکل جو گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا. ہر نماز کے بعد حضور علیہ السلام سے بیعت کرتے تھے. اور اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے میرے محبوب جو ایمان والی عورتیں مکے سے مدینے میں آ جائیں ان کی بیعت کیا کریں. ایمان والوں کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے، نمازیں پڑھے، ہمیں بیعت کرنے کی جو ہے وہ تزکیہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر جو گھسی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلیاں ہیں، ان کو کون ختم کرے گا؟ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بد نظری ہے، اور اسی طرح لوگوں کے عیب تلاش کرنا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کتنی اللہ نے خطرناک دھمکی دی ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم قید خانہ ہے، 4 دیواریں اٹھا کے اس میں پھینک، نہیں، جہنم کے ایسے بھی خوفناک قید خانے ہیں جہاں کمرہ ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، مجرم بیٹھے ہوں گے، ان کی سزا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم، ان کو اتنی شدت کی بھوک لگے گی، یہ بھوک ان کی جہنم میں سزا ہوگی۔ فرشتے آئیں گے، کہیں گے یہ لیجو کھانا کھا لو۔ لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں، کانٹے اٹک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا جتن کرتے ہیں، کانٹے دار کھانا ہوگا، کھانا پڑے گا۔ طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، وہ کہیں گے ہم نہیں کھا سکتے۔ وہاں سختی کر کے کھلایا جائے گا، جا کے گلے میں اٹک جائے گا۔ جب وہ اٹکے گا تو اس کے بعد جہنمیوں کا بہتا ہوا پس اور پیپ ان کو پیش کیا جائے گا کہ اس کو پینا ہوگا، بدبودار ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ گرم لوہے کا پیالہ جب منہ کے قریب لائیں گے، یہ نیچے رہوں لٹک کے ناف تک اور اوپر سوج کر سر کے اوپر چلا جائے گا، یہ خوفناک سزا ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا ان سب کے پاس ان کے ہمارے رسول دلائل لے کر آئے، لیکن فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، وہ ایمان والے نہیں تھے، نہ ان کا ارادہ تھا ایمان لانے کا، چونکہ وہ تکذیب کر چکے تھے۔ فہم لا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ ناشکرے اور کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ دل موجود ہے لیکن ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ 2017 کا سفر تھا، تو ہم نے خانہ کعبہ جہاں بلڈنگ میں رہتے تھے، عمرہ کے لیے اللہ نے قبول فرمایا تھا، تو ساتھ ہی حمام تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم نے جارانہ جانا ہے تو ہمیں گاڑی کرا دو۔ اس نے کہا کیا کرنے جانا ہے؟ میں نے کہا عمرے کے لیے جانا ہے، ارادہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے نبی پاک نے فرمایا جو جارانہ سے احرام باندھ کے تو اسے تو اللہ بڑے عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ملتان کا لڑکا تھا راشد نام کا، اس نے کہا پریشان نہ، صبح احرام باندھ کے آ جانا یا لے کے آ جانا تو ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ اس نے گاڑی کرائی، وہ خود ساتھ گیا، پھر اس نے وہاں سے احرام باندھ، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ احرام جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کے اتنا گھر دور، یعنی اپنا اس کی دکان اتنی دور جیسے مہر علی چوک ہے، اللہ کا گھر اتنا دور تھا۔ اس نے کہا حاجی صاحب مجھے 3 سال ہو گئے میں نے عمرہ نہیں کیا، بس حجام ہوں، لالچ کے اندر 8 اور 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، تو میں اس سزا کے طور پر یہ آنے جانے کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ سینکڑوں لوگوں کے ہم نے حلق کیے حاجیوں کے، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی۔ بس آج اللہ نے دل میں ڈال دیا، لہذا بطور سزا میں اپنے آپ کو میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آنے جانے کا کرایہ میرے، باقی سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن رہا ہوتا ہے انسان، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دل اس کو برانگیختہ کرے، ابھارے کہ تم چلے اللہ کے جو ہے اس حق کو ادا کرنے کے لیے۔ حق سامنے ہوتا ہے، قرآن سامنے پڑا ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی انسان تلاوت کر لے۔ یہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ غیبی مہر ہوتی ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ وعدہ الست آج بھی مجھے یاد ہے، اس وعدے کی گونج آج بھی میرے کانوں میں جاری ہے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اکثر لوگوں کو ہم نے وعدے کا پاسداری کرنے والا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر ان میں تھے ہی فاسق۔ پھر فاسق کے آگے 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا فاسق جو یعنی صراحتاً اسلام کے احکام کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر کے دائرے میں آ جاتا ہے، یہ فسق کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے نہ مانے، جسے ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ فسق کا کیا ہے؟ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اقرار کرے، لیکن تساہل برتے، سستی برتے، جسے عملی منافق آ گیا اور یہ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے رہ جانے والے صرف منافق کو زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں منافقین پر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو ڈرنے والے ہیں، عاجزین کی ساری کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم وہ عظیم لارائب ہدایت والی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنا ذاتی کلام بنایا ہے۔ قرآن تورات ہو، زبور و انجیل ہو، وہ اللہ کے کلام نہیں تھے، اللہ کی کتابیں تھیں۔ جیسے بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ اس میں رہتے نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوں گے دنیا میں، قبروں کے اندر، آخرت کے اندر، چونکہ قرآن کو بڑی حسین شکل دی جائے گی۔
قرآن میں اپنی وفات دکھائے گا موت والے دن سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک۔